جو بنگلور کا جو مناظرہ ہوگا نا انشاءاللہ یہ بہت کمال کا مناظرہ ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی سید بادشاہ حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ جی کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت؟ الحمدللہ ثم الحمد، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شاہ جی یہ بنگلور میں ایک مناظرہ ہونا تھا جناب امیر معاویہ کے بارے میں، جی جی جی، اس سے پہلے شرائط کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طویل بحث ہوئی ہے، تقریباً 5 گھنٹے کی۔ جی جی، تو عوام اہل سنت کا جو ہے نا وہ اس بارے میں بڑا وہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ اس میں سوشل میڈیا کے تھرو وہ کہہ رہے کہ جی جی، مختلف قسم کی ان کی باتیں ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ شیخ صاحب یہ جو بنگلور میں جو مناظرہ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ اصل میں ابھی مناظرہ ہوا نہیں ہے، یہ مناظرہ ہونا ہے۔ یہ جو پہلے جو ایک نشست ہوئی ہے، اس نشست کے اندر اہل سنت کی جانب سے جو ایک بڑی معتبر اور معتمد عالم دین ہے حضرت علامہ مناظر اسلام مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین علیمی صاحب، اور ان کے ساتھ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب ہیں، یہ وہ ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے دفاع کے حوالے سے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ دفاع صحابہ کے حوالے سے یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جی، اور یہ مرکز اہل سنت جامع حضرت بلال بنگلور کے اندر یہ مناظرہ یعنی ان کے توسط سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور دوسری جانب جو تفضیلیہ کی جانب سے اور روافظ کے جو اعلی کار بن کر اور پورے طریقے سے روافظ کی نمک حلالی کرتے ہوئے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ کوئی قاری صاحب ہیں، قاری احمد حسن صاحب، اچھا، جو کہ ڈپلومہ ہولڈر ہیں یونیورسٹی کے اندر کہیں کسی جگہ، اچھا، اور ان کے ساتھ کوئی مفتی صاحب ہیں، وہ مفتی نور العین مصباحی صاحب، اپنے آپ کو مصباحی کہتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں حضرات کا جو تعلق ہے وہ صوفی اسلامک بورڈ سے، یہ ایک مختصر سا یہ جو ایک بورڈ بیٹھ رہا ہے اس کا تعلق، اگرچہ اس میں لوگ اور بھی بہت سارے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے مختصر چیدہ مقامات سے ہم نے دیکھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت کے جتنے بھی تفضیلیہ ہیں اور روافظ ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شرائط مناظرہ طے نہ کی جائیں۔ اچھا، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے مناظرے کے اندر، ایک آپ کے فریق مخالف کا دعویٰ اور ایک اس کے دعوے کے انکاری پر حکم، وہ ان دو چیزوں کو بیان کرے، یہ اصول مناظرہ میں سے۔ پہلے وہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا جو بھی اس کے نزدیک جو اس کا دعویٰ ہے، صحیح، مثلا ان کا جو یہ قاری احمد حسن صاحب ہیں اور ان کے ساتھ مفتی نور العین صاحب ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نفاق کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ منافق ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا تھا۔ صحیح، اب وہ اپنی طرف سے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نفاق فی الاعتقاد ہے یا نفاق فی العمل ہے، یہ دونوں کو ثابت کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو یہ چاہیے قاری صاحب کو جو قاری احمد حسن صاحب ہیں اور جو ان کے معاون ہیں مفتی نور العین صاحب، سب سے پہلے یہ اپنے دعوے کے اوپر یعنی کہ حکم لگائیں، دعوے کے انکاری کے اوپر، کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے بارے میں جو نفاق کی یہ بات کر رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، نفاق کی جو بات کر رہے ہیں تو پھر یہ اس پر یہ حکم بھی لگائیں کہ ہمارے اس دعوے کے انکاری پر حکم یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس دعوے کو جو آدمی مانے گا اس کا تعلق فلاں دھڑے سے، صحیح، ہمارے اس دعوے کو جو آدمی نہیں مانے گا اس کا تعلق فلاں دھڑے سے۔ صحیح، اور جو حقیقت حال ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ حقیقت جس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ خارج اور نفس الامری، صحیح، علماء کی زبان میں خارج اور نفس الامر میں اس دعوے کو ماننے والا رافضی ہے، اور خارج اور نفس الامری میں اس دعوے کا انکار کرنے والا سنی ہے۔ صحیح، اب یہ جو بنیادی جو چیز ہوتی ہے، جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جس جگہ پر مناظرہ ہوتا ہے تو روافظ کی، اور یہ جو روافظ کے جتنے چربے ہم نوالے اور روافظ کے جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان کی نمک حلالی کر رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی ان کے نمک حلال ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مناظرہ کہ میں
نہ اپنا دعویٰ پیش کرتے نہ اپنے دعوے کے انکاری پر حکم لگانے کی ان کے اندر حکم ہوتی ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اصول کے گفتگو کے بنیادی اصولوں میں سے مناظرہ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے جس کو توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب کہا جاتا ہے مناظرہ. تو یہ بنیادی اصولوں کی جانب کبھی بھی تفصیلیاں نہیں آتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ اس طرف بھی کبھی نہیں آتے, اس طرف بھی ان کا ذہن نہیں جاتا, نہ وہ اس طرف آتے ہیں کہ شرائط مناظرہ طے کی جائیں. تو میں سب سے پہلے یہاں پر مفتی اختر حسین علیمی صاحب اور مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب اور ان کے حلقے میں جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے اور جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں, میں سب سے پہلے ان کی تائید بھی کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد مفتی اختر حسین علیمی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ تفضیلیہ جس چیز پر نہیں آتے آپ نے شرائط مناظرہ پر ان کو لایا اور ایک طویل نشست کی اور ایک طویل بحث کی اور شرائط مناظرہ آپ نے طے کروائی. صحیح. اب یہاں پر ہی فریق مخالف جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ مناظرہ ہار چکا ہے. اچھا. اس جگہ پر اس کے جتنے بھی گھوڑے تھے, جتنے بھی اس کے اونٹ تھے, جتنے بھی خچر تھے, وہ سارے باندھ دیے مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے اور شہزاد عالم مصباحی صاحب نے. ابھی ان کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا. تو میں بارے دیگر مفتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو مبارکباد پیش کروں گا اختر حسین علیمی صاحب کو, اور میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ جل مجد الکریم ان کو اس میدان مناظرہ کے اندر استقامت بھی عطا فرمائے, استقامت با کرامت عطا فرمائے, اور پاک پروردگار انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور فتح مبین عطا فرمائے. اب اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آ جائیے کہ یہ جو شرائط مناظرہ طے پائی, یہ چونکہ شرائط مناظرہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے, تو شرائط مناظرہ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو علماء اہل سنت نے جو مدارس اسلامیہ کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے مناظرہ کی, مناظرہ رشیدیہ کے نام سے, اس میں یہ واضح طور پر شرط لکھی ہے کہ جانبین جو ہے, متخاصمین جن کو کہا جاتا ہے, مناظرین جن کو کہا جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کے علم میں ہم پلہ ہوں. اب شیخ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی زیادہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اجہل آدمی جس کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آ رہی, مفتی اختر حسین علیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مناظرے کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کی کیا علمی حیثیت ہے, آپ کہاں تک پڑھے ہیں, آپ نے کیا کیا علوم حاصل کیے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے, وغیرہ وغیرہ, آپ اپنا جو ایک علمی تشخص ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر کریں. تو وہ بیچارہ ظاہر نہیں کر سکے, وہ ایک ڈپلوما دکھا رہے ہیں کسی یونیورسٹی کا. اچھا. اور بھائی یونیورسٹی والوں نے بھی کبھی مناظرے کیے ہیں, یونیورسٹی والے کبھی مناظرے کرنے کی جرت رکھتے ہیں, تمہارے اندر یہ جرت پیدا ہو گئی تو تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ تم مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کر عربی عبارت پڑھ سکو. تو مناظرہ رشیدیہ کی جو عبارت ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں سکے. مفتی صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ جو عبارت ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی, یہ پڑھ کے دکھا دو. تو وہ اپنے ساتھ جو ان کے قاری احمد حسن صاحب کے ساتھ وہ جو رافضی ہیں دونوں, وہ مفتی صاحب بیٹھے, مفتی نور العین صاحب, وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ علی جو ہے اس کے اوپر فتح ہے یا ضمہ ہے, یعنی زبر ہے یا پیش ہے, علی یون پڑھنا ہے یا علی ین پڑھنا ہے, اسناد اور اسناد والی. ہاں تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جس آدمی کی علمی حیثیت اتنی ہو, وہ اتنے بڑے عالم دین کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ڈینگیاں جاڑ رہا ہے اور اپنی جو ہے وہ سمجھیے کہ لگڑ ببکیاں مار رہا ہے. تو بنیادی طور پر شرائط مناظرہ کے اندر ہی جو ہے یہ بات طے پا گئی ہے کہ یہ حضرت جو ہے اس قابل نہیں ہے اچھا کہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے. تیسری عام ترین بات جو آخری بات ہے کہ مناظرہ اصول اہل سنت پر ہوگا. صحیح. اور اصول اہل سنت میں پورے ذخیرے کے اندر نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر, یہ کسی بھی جگہ پر نہ ائمہ مجتہدین کے اقوال کے اندر نہ آثار صحابہ کے اندر, یہ کسی جگہ بھی اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے کوئی دلیل بھی دے کر. جب انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ جی اصول اہل سنت پر مناظرہ ہوگا, تو یہ اپنی بات کو کسی بھی جگہ پر ثابت نہیں کر سکتے. اور پھر جس آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ سند کی کیا حیثیت ہے,
اور وہ یہ کہے کہ نبی پاک کے دور میں کیا سند تھی، تو بھائی نبی پاک علیہ السلام کے دور میں سند تھی بایمانہ کہ صحابہ کرام جو بات بھی نبی پاک علیہ السلام سے سنا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے نبی پاک سے سنا ہے، تو یہ سند ہو گئی نا. سند ہے. سمعت رسول اللہ کہ سمعت رسول اللہ کہہ کر وہ صحابی کیا کہنا چاہتے تھے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ایک سند ہی ہوتی ہے کہ صحابی اپنی بات کو نبی پاک کی طرف منسوب کرے تو اس کو سند کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ شرائط مناظرہ جو ہے یہ ایک بڑی خوش آئند اور ایک بڑی مضبوط گرفت کے ساتھ یہ شرائط مناظرہ طے پائی ہیں. اور آخر میں یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا مطالبہ بھی صداقت فریدی صاحب اور ان کے دھڑے کے لوگوں سے یہی ہے کہ آپ اپنے اندر جرأت پیدا کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے دعویٰ حکم، جواب دعویٰ حکم، اور پھر شرائط مناظرہ پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہیں پر ہو جائے گا. اللہ جل مجدہ الکریم ان علماء اہل سنت کو جنہوں نے سرکار امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے بیڑا اٹھایا ہندوستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.